Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study the introduction of the book Unpopular Essays written by Bertrand Russell. आज हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे या समरी इसकी पढ़ेंगे कि इसमें है क्या, इस बुक में इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसमें कितने एसेज इंक्लूड हैं और आपके सिलेबस में कौन कौन से एसेज हैं और उनकी हम समरी भी पढ़ेंगे इसमें। तो इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द ऑथर्स इंटेंशन टू कम्बैट डॉगमेटिज्म। भी यहाँ पे एक वर्ड है कि डॉगमेटिज्म। पहले इसको देख लेते हैं कि डॉगमेटिज्म क्या है। कि आप एक सिंपल वर्ड में इसको कह सकते हैं कि कट्टरपन, अपनी बात पे अड़ जाना कि जो आप कह रहे हैं कि वही ठीक है, वो गलत है या सही है, आप उस बात पे अड़ जाते हो, तो इस चीज़ को डॉगमेटिज्म कहते हैं। फर्दर डिटेल में हम नेक्स्ट इसको पढ़ेंगे। द बुक कॉल्ड अनपॉपुलर एसेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ 12 एसेज ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। इस बुक में तकरीबन 12 एसेज हैं। A chapter containing Russell's impression of some of the eminent men with whom he had come in contact. और कुछ ऐसे लोगों के बारे में है जो प्रोमिनेंट हैं, जिनसे उस रसल का ताल्लुक़ रहा है। एंड अ पीस कॉल्ड ऑबिचुरी। ऑबिचुरी क्या होता है कि एक मौत की इत्तला होती है उस बंदे की, उसमें कोई तारीफ़ होती है, उसकी बायोग्राफ़ी होती है। तो फर्दर इसकी ये डेफिनेशन है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती है। अ नोटिस ऑफ समवन्स डेथ usually includes a short biography. तो ये डेथ नोटिस है किसका? In which Russell anticipates his own death and expresses briefly his own views on his character and his achievement. कि वो अपनी ही मौत के बारे में लिख रहा है, अपनी ही मौत का एक नोटिस दे रहा है, अपनी अचीवमेंट के बारे में लिख रहा है, अपने करैक्टर को असेस कर रहा है इसके अंदर। दैन द प्रीफेस टू बुक, कि इसका तमहीद क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है। इन द प्रीफेस टू द बुक रसल टेल्स अस दैट दीज एसेज वर इंटेंडेड टू कॉम्बैट इन वन वे और अनदर वे the growth of dogmatism, whether of the right or of the left, which has hitherto characterized our tragic century. तो अगर बुक के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको अनपॉपुलर एसेज के बारे में, तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बैट, इट इज़ अबाउट द कॉम्बैट डॉगमेटिज्म, कि डॉगमेटिज्म के ख़िलाफ़ उसने ये लिखा है कि चाहे वो ठीक के बारे में हो, राइट के बारे में हो या लेफ़्ट के बारे में हो, कि हमें एतदाल पसंदी रखनी चाहिए, दरमियाना रास्ता जो है वो उसको इख्तियार करना चाहिए। और ये जो एक्सट्रीमिज़म है, यही हमारे सेंचुरी या इस सदी की ट्रेजेडी है। रसल आल्सो टेल्स अस दैट दीज एसेज वर इंस्पायर्ड बाय सीरियस पर्पस। अभी वो ये कहता है कि इसका एक संजीदा किस्म का मकसद है। Even though at times they seem flippant मतलब हल्के गैर संजीदा, कि ये टॉपिक्स इतने संजीदा नहीं लगते, लेकिन फिर भी इनका जो है मकसद जो है वो संजीदा है। He also explain in the ironical manner so characteristic of him why he has called this book Unpopular Essays. ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, पेपर में अक्सर दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर ये सीरियस सब्जेक्ट्स को डील करती हैं, ये सीरियस टॉपिक्स के ऊपर ये एसेज हैं, तो फिर इनको अनपॉपुलर एसेज क्यों कहा गया? इनको तो पॉपुलर होना चाहिए। तो नेक्स्ट इसका आंसर है आगे कि देयर आर सेवरल सेंटेंसेस इन दिस बुक, सेज रसल, which some usually stupid children of age of 10 may find difficult to understand. कि मतलब क्या है कि हर आदमी, कोई भी है, वो इस बुक को समझ सकता है कि 10 साल का बच्चा जो है स्टूपिड किस्म का, शायद उसको ही ना समझ आए, वरना हर कोई इस बुक को समझ सकता है। That being so,
He could not claim that the essays would be popular. इस सब के बावजूद उसने कभी ये क्लेम नहीं किया कि इसके जो एसेज हैं वो पॉपुलर हैं. एंड सो इफ़ नॉट पॉपुलर देन अनपॉपुलर. देन द पॉपुलर अपील ऑफ दीज एसेज, फर्दर इसको हम डिस्कस करते हैं कि इन एक्चुअल फैक्ट हाउएवर दीज एसेज हैव प्रूव टू बी फार फ्रॉम अनपॉपुलर. क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह के संजीदा किस्म के टॉपिक्स हैं कि ये अनपॉपुलर नहीं हो सकते. The ideas expressed in them possesses a popular appeal, and they are written in a style which is easily intelligible even to a layman. कि ये इस तरह से ये लिखे गए हैं कि इस स्टाइल में ये एसेज लिखे गए हैं कि एक आम आदमी के लिए भी ये समझना बहुत आसान है. Besides, these essays have been made interesting and more entertaining, ठीक है, by Russell's unique treatment of the subjects chosen by him and by his ironical and satirical wit. Irony, satire, wit, इनको हम पहले स्टडी कर चुके हैं, तो वो अपने जो उसका प्रोज स्टाइल है उनमें वो इन चीज़ों को, इन डिवाइसेस को यूज़ करता है, जिसकी वजह से अपने एसेस को मोर एंटरटेनिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग वो बना देता है. Nor can the serious purpose of these essays be questioned. A critic has made the following comment on the essays in his collection. एक क्रिटिक है, उसका इस एसेस के बारे में एक कमेंट है. The frivolous wit on the surface almost disguise a serious task of mental slum clearance to which they are addressed. कि ऐसा होता है कि जो अगर एक आम सी वेट एक सरफेस पे आपको नज़र आता है कि बिल्कुल वो एक मज़ाहिया किस्म का टास्क है, जैसे कि आपने और भी हिस्टोरिकल वर्क्स पढ़े हैं, तो उनके अंदर एक सीरियस टास्क छुपा होता है, ठीक है, जो हमारे जहन को अपील करता है, हमारे जहन को एड्रेस करता है, मेंटल स्लम क्लियरेंस को एड्रेस करता है, ठीक है. तो अगर वो सरफेस लेवल पे आपको उसका मीनिंग कुछ और नज़र आता है, लेकिन डीपर मीनिंग उसका कुछ और होता है. आयरनी और सटायर को यूज़ किया गया है, तो आयरनी और सटायर में भी यही होता है कि दूसरा उसका जो रियल मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है एपरेंट मीनिंग से. फिर रसल के बारे में है, रसल्स मैनी साइडेड जीनियस, ठीक है. दीज एसेज कवर अ फेयरली वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है. 12 एसेज हैं, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे हैं. वी हियर सी रसल एज अ, क्योंकि जब हम उन एसेस को पढ़ते हैं तो रसल्स को हम देखते हैं किस तरीके से एज अ फ़िलासफ़र, पॉलिटिकल थियरिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, मॉरलिस्ट, एज अ प्रोपेगेंडिस्ट एंड अ क्लोज ऑब्जर्वर एंड एज एन एनालिस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड अ कैरेक्टर. कि ये सारी चीज़ें आप सारे रोल देख लें कि हम इसकी जब एसेस को पढ़ते हैं तो एज अ फ़िलासफ़र, पॉलिटिकल थियरिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट, मॉरलिस्ट, प्रोपेगेंडिस्ट, ऑब्जर्वर्स, तो ये सारे रोल हमें उसमें नज़र आते हैं. Indeed, these essays reveal Russell's many-sided genius and his intellectual breadth. क्योंकि एक आदमी है, वो इतनी सारी फील्ड्स में लिख रहा है, इतने ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर एसेज लिख रहा है, तो ऑब्वियसली कि उसकी मैनी-साइडेड जीनियस को ये चीज़ प्रूव करती है. फिर अब बुक के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसके कंटेंट्स क्या हैं. कि पहले स्टार्ट में हमने पढ़ा कि 12 एसेज हैं, ऑबिचुरी है, ठीक है, अबाउट एमिनेंट पर्सनस है, तो वो कौन कौन से ऐसे हैं जो इस बुक में शामिल हैं. फर्स्ट ऐसे है फ़िलासफ़ी एंड पॉलिटिक्स, सेकंड फ़िलासफ़ी फॉर लेमैन, द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, fourth philosophy, ulterior motives, the superior virtue of the oppressed, on being modern minded, an outline of intellectual rubbish, the function of a teacher, ideas that have helped mankind, and 10th है ideas that have harmed mankind. फिर eminent men I have known and obituary. तो ये 12 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर उसने एसेज लिखे हैं, तो यही इसके कंटेंट्स हैं. अभी
ان 12 میں سے جو 6 ہیں وہ آپ کے سلیبس میں ہیں. وہ 6 کون سے ہیں؟ یہ ہائی لائٹڈ بولڈ میں جو لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں کہ فلاسفی اینڈ پالیٹکس, فلاسفی فار لے مین, the future of mankind, the function of teacher, ideas that have helped mankind and ideas that have harmed mankind. ابھی ہم نیکسٹ ان ایسیز کی سمری کو اسٹڈی کریں گے, ٹھیک ہے, ٹو ہیو اے برڈز آئی ویو آف دا بک ایز اے ہول, تاکہ ہم کتاب کو دیکھیں کہ اس پوری بک میں ہے کیا. تو جو آپ کے سلیبس میں جو ایسیز ہیں ان کی ہم سمری آگے دیکھیں گے. تو فرسٹ ایسے جو آپ کے سلیبس میں ہے وہ ہے فلاسفی اینڈ پالیٹکس, کہ ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے, ٹھیک ہے. بیسیکلی اس میں 2 فلاسفرز ہیں, ہیگل اینڈ لاک, ان کی فلاسفی کو ڈسکس کیا گیا ہے اس پورے ایسے میں, ٹھیک ہے. تو دا ڈیزاسٹرس پولیٹیکل کانسیکوینسز آف ہیگلز فلاسفی, ابھی لاکس فلاسفی کیا ہے اور ہیگل کی فلاسفی کیا ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہیگل کی فلاسفی ہے وہ بالکل عجیب و غریب قسم کی فلاسفی ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگ اس کے اوپر کیسے ایک عرصے میں ایک وقت میں یقین کرتے رہے ہیں. پھر اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. دا ایسے از این اٹیک آن پولیٹیکل کانسیکوینسز آف ہیگلز فلاسفی اینڈ ڈیفینس آف لاکس فلاسفی آف ایمپیریسزم. کہ بیسیکلی یہ پورا ایسے کیا ہے, جو ہیگل کی فلاسفی ہے اس کے اوپر اٹیک ہے, اس کے اگینسٹ ہے, اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کے اوپر ہے, اور لاکس کی جو فلاسفی ہے اس کو یہ ڈیفینڈ کرتی ہے. آفٹر بریفلی ایکسپلیننگ ہیگلز بلیف in what Hegel called the absolute idea, Russell tells us that this philosophy had disastrous consequences in the political field. کہ جب وہ ہیگل کی فلاسفی کو ڈیفائن کر لیتا ہے تو پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ جو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے یا پولیٹیکل فیلڈ میں دیکھا جائے تو اس کے نتائج جو ہے وہ تباہ کن ہو سکتے ہیں. یہاں پہ اوپر ایک ورڈ آیا ہے فلاسفی آف ایمپیریسزم. ایمپیریسزم کیا ہے؟ بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن آپ کے پیپر میں آ سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آگے نیکسٹ ہم اس کو ڈیٹیل میں کویسچنز میں اسٹڈی بھی کریں گے. تو اس کا جو شارٹ آپ ابھی یہ سمجھ لیں کہ ایمپیریسزم کیا ہوتا ہے کہ ون کین گیٹ نالج اونلی تھرو ایکسپیریمنٹس, اونلی تھرو ایکسپیرئنس, ٹھیک ہے, کہ تجربے کی بنیاد پہ نالج حاصل کرنے کو ایمپیریسزم کہا جاتا ہے. پھر ہیگلز میٹافزک. میٹافزک کا مطلب کیا ہے؟ ہیگلز فلاسفی. ہیگلز کا فلسفہ کیا ہے؟ اٹ فالوز دیٹ ٹرو لبرٹی کنسسٹ ان اوبیڈینس ٹو این آربیٹریری اتھارٹی, ٹھیک ہے, آربیٹریری مختار کل, ٹھیک ہے, کہ ایک اتھارٹی ہے اس کو آپ بالکل اوبیڈینس ہو جائیں, ٹھیک ہے, اس کو اوبے کریں. دیٹ فری اسپیچ از این ایول, کہ جو ہم کہتے ہیں آزادی اظہار خیال, تو وہ کہہ رہا ہے یہ ایک ایول ہے. ایبسلیوٹ مونارکی از گڈ, کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح کی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے وہ بالکل, وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. دا وار از ڈیزائربل, جنگ ہونی چاہیے. And that an international organization for the peaceful settlements of disputes would be a misfortune. یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ ہم ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے تاکہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بنائیں, جس طرح کی یونائٹڈ نیشنز ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ہیگلز کی فلاسفی اس کے اگینسٹ ہے کہ کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جنگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, آربیٹریری اتھارٹی کے آپ تابع ہونے چاہیے, اور جو ڈکٹیٹرشپ ہے یا ایبسلیوٹ مونارکی ہے وہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں کہ لوگ اس فلاسفی کے اوپر کیسے یقین کرتے رہیں. A philosophy which leads to such consequences is evidently something obnoxious. کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل بےہودہ سی فلاسفی ہے. And it is really surprising how at one time this philosophy held a sway over the minds of intellectuals not only in Germany but even in Britain and America. کہ
یہ کیسے، بالکل حیران کن بات ہے کہ جو انٹلیکچوئلز تھے ان کے ذہنوں پہ ایک وقت تھا کہ وہ لوگ اس فلاسفی پہ یقین رکھتے تھے، نہ صرف جرمنی میں بلکہ امریکہ اور برطانیہ میں بھی لوگ اس چیز پر یقین رکھتے تھے. تو یہ سمجھ سے باہر ہے. پھر وہ لاکس فلاسفی آف امپیریسزم جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ رسل then brings out the merits in Locke's philosophy of empiricism which he tells us کہ جو لاک کی فلاسفی، کیونکہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو پھر اس کے میرٹس ایڈوانٹیجز وہ بتاتا ہے کہ دیٹ آفرز اے تھیوریٹیکل جسٹیفیکیشن آف ڈیموکریسی، ڈیموکریسی کو فیور کرتا ہے. لاک آلسو پریچ ریلیجیس ٹالریشن، ٹھیک ہے، ریپرزینٹیٹیو انسٹیٹیوشنس and the limitation of governmental power by the system of checks and balances. وہ ریپرزینٹیٹیو انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے جسٹ لائک یونائٹڈ نیشنز، کیونکہ ہیگل اس کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے، ڈیموکریسی کو فیور کرتا ہے. اور وہ ہیگل جو ہے وہ وار کے بارے میں کہتا ہے کہ وار از ڈیزائریبل، تو یہاں وہ کہتا ہے ریلیجیس ٹالریشن ہونی چاہیے. گورنمنٹل پاور کی بھی لمیٹیشن ہونی چاہیے، جبکہ ہیگل کہتا ہے کہ ایبسلیوٹ مونارکی از گڈ. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کا ڈفرینس ہے. اور لیکن اس پورے ایسے میں رسل کیا کرتا ہے کہ لاکس فلاسفی کے جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اور ہیگلس فلاسفی کے ڈی میرٹس ہمیں بتاتا ہے، ڈس ایڈوانٹیجز بتاتا ہے، یہ اس کے وہ اگینسٹ ہے. اس کے کنکلوژن میں ہے کہ رسل کنکلوڈز دس ایسے بائی ریکمینڈنگ امپیریسزم not only on the ground of its greater truth but also on ethical grounds. تو وہ یہ ساری چیزیں نہ وہ کہتا ہے کہ یہ بالکل سچائی ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایتھیکل گراؤنڈز کے اوپر بھی، اخلاقی نقطہ نظر سے بھی ان کو وہ پریفر کرتا ہے. Liberalism is the only philosophy that can serve mankind's purpose in our times. کہتا ہے کہ یہی ایک فلاسفی ہے لبرلزم کی جو انسانیت کی خدمت کر سکتی ہے آج کل کے دور میں. نیکسٹ، فلاسفی فار لیمین. لیمین ایک عام آدمی کو کہا جاتا ہے. تو فلاسفی فار دا لیمین از ڈفرینٹ فرام دا فلاسفی فار دا انٹلیکچوئلس. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے فلسفہ کچھ اور چیز ہے، اور ایک عام آدمی جو ہے ان کے لیے فلسفہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. تو اس لیے وہ یہاں پہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ وہ ہے فلاسفی فار دا لیمین. دا نیڈ آف ٹیچنگ فلاسفی ٹو پیپل. پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ فلسفہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، ہم فلاسفی کو پڑھتے کیوں ہیں، یہ ہماری زندگی میں امپورٹنٹ کیوں ہے، اس کا فنکشن کیا ہے. ٹھیک ہے کہ ان دس ایسے رسل ایکسپلینس ویری بریفلی دا یوزز آف فلاسفی. ٹھیک ہے کہ فلاسفی کا استعمال کیا ہے. فلاسفی ہی سیز مینز اے لو آف وزڈم. شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے کہ واٹ از فلاسفی اکارڈنگ ٹو برٹرن رسل، تو وہاں پہ آپ آنسر میں لکھیں گے اکارڈنگ ٹو برٹرن رسل فلاسفی مینز اے لو آف وزڈم. فلاسفی ان دس سینس از واٹ پیپل مسٹ ایکوائر if the new technical powers achieved by man are not to plunge mankind into the greater conceivable disaster. کہ فلاسفی سے انسان نئی چیزوں کی نئی راہیں اس کے لیے کھلتی ہیں، نئے افق جو ہے وہ آشکار ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ تباہی کی طرف نہیں جاتا. اس کو چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ چیزیں کس طرح سے کام کرتی ہیں. However, the philosophy which the ordinary people should be taught is not the same thing as the philosophy of specialists. پھر فردر وہ کہتا ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے ان کو جو فلاسفی سکھائی جاتی ہے وہ بالکل سیم نہیں ہے ایز دا فلاسفی آف دا اسپیشلسٹ اور دا فلاسفی فار دا انٹلیکچوئلس. یعنی کہ عام آدمی کی جو فلاسفی ہے، عام آدمی کو جو پڑھائی جانی چاہیے فلاسفی یا ان کو سکھائی جانی چاہیے، وہ بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے ہم اس کے فلاسفی کے فنکشن کو وہ ڈسکس کرتا ہے. دا تھیوریٹیکل فنکشن آف فلاسفی. فلاسفی ہیز آلویز ہیڈ ٹو ڈفرینٹ آبجیکٹس. اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. ٹو ارائیو ایٹ اے تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف دی اسٹرکچر آف دا ورلڈ، یہ ایک ہو گیا. اینڈ ٹو ڈسکور اینڈ پروپیگیٹ دا بیسٹ پاسبل وے آف لائف. ٹھیک ہے،
پہلی چیز کیا ہے کہ اس دنیا کے اس کائنات کے سٹرکچر کو سمجھا جائے، یہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں. اور پھر دوسرا آبجیکٹ کیا ہوتا ہے کہ اس جو آپ نے جو چیز سمجھی ہے اس کی بیس کے اوپر بیسٹ پاسبل وے جو ہے اس کو ڈیرائیو کیا جائے، وے آف لائف جو ہے اس کو ڈیرائیو کیا جائے. پہلے چیزوں کو سمجھا جائے اور پھر راستے کا تعین کیا جائے کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہوگا. یہ بھی آپ کے شارٹ کویسچن میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، واٹ آر دا 2 ڈفرینٹ آبجیکٹیو آف فلاسفی. تو یہ دونوں آپ لکھیں گے. فرسٹ 1 by 1 لکھ لیں کہ 1 to arrive at a theoretical understanding of the structure of the world, and second to discover and propagate the best possible way of life. Then next, philosophy has thus been closely related to science on one hand and to the religion on the other. وہ بتاتا ہے کہ سائنس اور ریلیجن کے ساتھ فلاسفی کا تعلق ہے. ایک لحاظ سے وہ سائنس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے اور دوسرے لحاظ سے وہ ریلیجن کے ساتھ. یہ ابھی آگے ہم پڑھتے ہیں، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. آن اٹس تھیوریٹیکل سائڈ فلاسفی پارٹلی کنسسٹ ان دی فریمنگ آف لارج جنرل ہیپوتھیسز which science is not yet in position to test. ابھی اس میں کیا ہے کہ وہ اس طرح سے فریم، ہیپوتھیسس کہتے ہیں مفروضہ، ایسے مفروضوں پہ قائم ہے فلاسفی تھیوریٹیکل سائڈ پہ کہ سائنس جن کا جواب نہیں دے سکتی. اگر ایسی چیزیں جن کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے وہ فلسفہ ہیں، اگر اس کا جواب مل جاتا ہے تو وہ سائنس بن جاتا ہے. کس طرح؟ آگے پڑھتے ہیں. When it becomes possible to test such hypotheses, they become part of science. کہ آپ ایک مفروضہ قائم کر لیتے ہیں، اگر آپ اس کو سائنسی بنیادوں پر ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو وہ سائنس کا حصہ بن جاتا ہے. اینڈ نو لانگر بلانگ ٹو فلاسفی، اور وہ فلاسفی کا حصہ نہیں رہتا. اگر سائنس جو ہے، سائنس از unable to answer that hypothesis, unable to test that hypothesis, then it is the part of philosophy. There are a number of purely theoretical questions of everlasting interest which science is unable to answer at present. ابھی بہت سارے اس طرح کے کویسچن ہیں جن کا جواب ابھی تک سائنس نے نہیں دیا. وہ کیا ہے؟ ڈو وی سروائیو آفٹر ڈیتھ؟ کیا موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا موت کے بعد بھی ہم رہتے ہیں؟ سائنس ابھی اس چیز کو پروو نہیں کر سکی. اٹس دا پارٹ آف فلاسفی، اٹس ناٹ دا پارٹ آف سائنس. کین مائنڈ ڈومینیٹ میٹر اور ڈز میٹر کمپلیٹلی ڈومینیٹ مائنڈ؟ پھر نیکسٹ ہے ڈز دس یونیورس ہیو اے پرپز اور اٹ از ڈریون بائی بلائنڈ نیسیسٹی؟ کیا اس کائنات کا کوئی مقصد ہے یا بالکل یہ ایک اندھی ضرورت کے تحت چل رہی ہے، یا اس کو کوئی چلانے والا ہے؟ ٹھیک ہے، جو خدا کا جو وجود ہے وہ سائنس ابھی تک پروو نہیں کر سکی، سائنس اس کا جواب نہیں دے سکی. ٹھیک ہے، تو دیز آر دا پارٹ آف فلاسفی. تو یہی چیز سائنس اور فلاسفی کے ساتھ جو ہے یہ اس کا ریلیشن ہے کہ اگر اس چیز کا، اس مفروضے کا جواب سائنس دے دیتی ہے، سائنس اس کو ٹیسٹ کر لیتی ہے تو وہ سائنس ہو جائے گی، مطلب وہ سائنس کا حصہ بن جائے گی. اگر اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے تو وہ چیز فلسفہ ہوگی. تو یہ سمپل سی بات ہے. ٹو کیپ الائیو دی انٹرسٹ ان سچ کویسچن از ون آف دا فنکشن آف فلاسفی. تو فلاسفی کا فنکشن ہی یہی ہے کہ اس طرح کے جو کویسچنز ہیں جن کا جواب سائنس نہیں دے سکتی تھی ان کو زندہ رکھنا. ٹھیک ہے. دین پریکٹیکل آسپیکٹ آف فلاسفی. اب اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ کیا ہے؟ آن اٹس پریکٹیکل سائڈ فلاسفی کین گریٹلی انکریز اے مینز ویلیو ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایز اے سٹیزن. کیونکہ انسان چیزوں کے سٹرکچر کو سمجھتا ہے، اس کے آبجیکٹس کو ہم نے پڑھا ہے، اور بیسٹ پاسبل وے آف لائف جو ہے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے فلاسفی کے ذریعے. تو آبویسلی کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے انسان کی اہمیت بڑھ جائے گی ایز اے ہیومن بینگ اور ایز اے سٹیزن. اٹ کین گیو اے ہیبٹ آف ایگزیکٹ اینڈ کیئرفل تھاٹ. کہ بڑے جو خیال کے ساتھ، کیئر کے ساتھ، کیئرفل تھاٹ اور سوچنے کی جو ہیبٹ ہے وہ ڈیولپ کرتی ہے انسان کے اندر. اٹ کین گیو این امپریسو بریتھ اینڈ اسکوپ ٹو دی کنسیپشن آف دی ایمز آف لائف. کہ جب انسان
اس دنیا کے سٹرکچر کو سمجھ جائے گا, وے آف لائف کو ڈرائیو کر لے گا, سمجھ جائے گا, تو وہ اپنی زندگی میں مقصد کا تعین کر سکے گا. It can give the individual a correct estimate of himself in relation to society, کہ اس انسان کا سوسائٹی کے ساتھ تعلق کیا ہے, اس کے اندر کام کیا ہے, اس کا سوسائٹی کے ساتھ کیا رشتہ ہے. ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے. اینڈ آف مین ان دی پریزنٹ ٹو دا مین ان دی پاسٹ اینڈ ان دا فیوچر, پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر میں. ٹھیک ہے. اٹ کین آفر اے کیور or at least a palliative for the anxieties and the anguish which afflict mankind at present. کیا ہے کہ ایک فلاسفی ایک قسم کا علاج ہے. It can offer a cure, ایک علاج وہ مہیا کرتی ہے. اور پیلیٹیو ہوتا ہے کہ سکون آور کوئی دوائی ہو, کوئی گولیاں ہوں, ٹیبلٹس ہوں, تو ان کو پیلیٹیو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فار دی اینگزائٹیز اینڈ اینگوش وچ افلکٹ مین کائنڈ ایٹ پریزنٹ, کہ انسان جو ابھی ڈپریشن کا شکار ہے, اینگزائٹی کا شکار ہے, تو ان کے لیے یہ ایک سکون آور دوا کا کام کرتی ہے, ایک میڈیسن کا کام کرتی ہے انسان کے لیے یہ فلاسفی, کیونکہ انسان کو ان چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑی مدد ملتی ہے فلاسفی کے ذریعے. تو اس ایسے میں جو برٹرینڈ رسل ہے اس نے صرف فلاسفی کا فنکشن, کہ عام آدمی کے لیے فلاسفی کی کیا ضرورت ہے, فلاسفی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, فلاسفی ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا فنکشن کیا ہے, اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ کیا ہے, تو ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اس کو بار بار اس ویڈیو کو دیکھیں, بار بار سمجھیں, آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی. ان کیس پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کویسچن پوچھ سکتے ہیں گروپ میں. ٹھیک ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ کہ آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں, ان کو یاد کریں, اور ساتھ اس کی ریٹن پریکٹس کریں. ریٹن پریکٹس بہت ضروری ہے.